السلام علیکم، میرا نام ہے اکرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK آن لائن۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا معیار آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسروں کی نظر میں آپ وہی قیمت رکھتے ہو جو آپ اپنے لیے خود مقرر کرتے ہو، کیونکہ دنیا میں موجود ہر شخص اپنی معاشی، معاشرتی، نفسیاتی شناخت رکھتا ہے، اور لوگ انسان کو اس کی شناخت کی بدولت اسے جانتے ہیں اور اس کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ انسان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کی قیمت اور قدر کیا ہے، اور یہی چیز کامیابی کا سرچشمہ بھی ہے، اور اسی لیے لوگ اپنی قدر اور قیمت بڑھانے کی کوشش میں مصروف ہے ہر وقت۔ انسانی قدر بڑھ جانے سے اس کے پاس اختیارات بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے انسانی ساکھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب تک خود اپنے لیے کسی معیار کا تعین نہ کرے تب تک معاشرے میں بھی اس کی کوئی خاص قیمت اور کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان خود اپنی محنت سے اور اپنی خصوصیات کی بنیاد پر خود کو قابل قدر اور باعث عزت سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں آپ کی وہی قیمت ہے، آپ کی وہی قیمت ہوگی جو آپ اپنے صلاحیت اور اپنی خصوصیات کے مطابق اپنے لیے خود مقرر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ دوسروں سے منفرد پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ انسان کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے لیے معیار بنائے اور اس معیار تک پہنچنے کے لیے دل و جان سے محنت کرے تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش اور اپنی قابلیت کی نشوونمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا انسان کے لیے کامیابی کا راہ ہموار کرتا ہے۔ انسان اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا معیار خود بناتا ہے اور اسے بہتر بھی خود کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے معیار اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے، کیونکہ انسان کی کامیابی پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان جب تک خود پر یقین رکھتے ہوئے اپنے لیے معیار، اصول و قواعد طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے معیاری منصوبہ بندی کر کے قدم اٹھانا کامیاب لوگوں کی عادت میں شامل ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ پر اور اپنے اچھے بری عادتوں پر قابو نہیں پاتا تب تک اس کے لیے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے انسان کو اپنے معیار اور اپنے حصول و ضوابط واضح کرنے پڑتے ہیں، تب تک ہی کامیابی کا سفر آپ کے لیے آسان ہو پاتا ہے، ورنہ راستے کی مشکلات قدم قدم پر آپ کے سامنے کوٹ کر آپ کی ہمت کو کم کرتا ہے۔ معیاری منصوبہ بندی کا مطلب ہرگز خود کو کاموں میں تھکا دینا یا دولت اکٹھا کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ اپنا معیار پیسوں کو نہیں بلکہ خوشیوں اور سکون کو بناؤ۔ نئی منصوبہ بندیوں پر کام کرو، وہ کام کرے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ یہ نہ سوچئے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے اس کام سے آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اچھا کیا کر سکتے ہو۔ دولت پر توجہ دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی روزمرہ عطا کی ہوئی نعمتوں پر سوچو اور اس پر غور و فکر کرو اور اس پر شکر ادا کرو اور اس سے لطف اندوز ہو۔ کامیاب زندگی ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ جہاں کئی لوگ اس خواب کو سچ کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، وہی بہت سے افراد لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار کیے کامیابی کو خواب سمجھ کر اسے بھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر پاتے، جس وجہ سے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں اور ہم دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کمزور تب ہوتا ہے جب اس کا اپنی ذات سے رابطہ منقطع ہو چکا ہو۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان منفرد ہے،
اسی لیے اس کی سوچ اور نظر بھی مختلف ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہی اگر آپ اپنی اندیشوں کا شکار ہو گئے تو کامیابی آپ سے بہت دور چلی جائے گی۔ زندگی میں نئی نئی تجربہ کرنا، نئی نئی چیزوں کو سیکھنا، نئی نئی چیزوں کو آزمانا قطعاً برا نہیں ہے۔ اس سے انسان کو خود پر اعتماد بڑھتا ہے۔ ہر قدم پر یہ سوچنے کے بجائے کہ آگے کیا ہوگا، آپ کو چاہیے کہ آپ خود پر، اپنے حال پر توجہ دیں۔ جس وقت میں آپ جی رہے ہو اس سے لطف اندوز ہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کیونکہ آپ اس کا حق رکھتے ہو۔ مستقبل کی اندیشوں کو سر پر سوار کر کے انسان اپنی موجودہ وقت کی خوشی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ آج جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش ہونا اور اس کو خود پر خرچ کرنا سیکھو۔ لوگوں سے ناراض ہونے کے بجائے انہیں معاف کرنا سیکھو۔ اسی میں آپ کو سکون اور خوشی ملے گی۔ بلا وجہ بحث میں نہ پڑے، کچھ برا لگے تو اسے نظر انداز کرے، خود کے لیے اچھا بنو۔ کام کریے مگر اس کو سر پر سوار نہ کرے۔ اکثر اوقات کاموں کی کثرت انسان کو ذہنی سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان کچھ وقت اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے نکال لے تو نہ صرف اس کی ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ اس کا جذبہ اور ذہانت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔